کرنے سے باہر ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، عرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، عرض لیتی ہے پرہیزگاری، اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کوئی اپنے اعلیٰ حضرت اپنے جد امجد یا اعلیٰ حضرت اپنے والد گرامی کی تعریف نہیں کرتے ہیں، وہ معجزہ پیارے مصطفیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، آخری شعر سماعت فرما رہے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سردانے کو سے اتنی جان پیاری، ان سردانے کو سے اتنی جان پیاری، کیا شفاعت ہے تمہاری، عرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ہی مبارکباد پیش کرنے کے قابل وہ لوگ جنہوں نے اس شادی کے موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد کیا۔ اللہ رب العزت ان کے رشتے کو قائم و برقرار رکھے اور زوجین کے مابین حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما جیسی محبت عطا فرمائے۔ حضرات محترم حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا،
فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح پھر۔ اور آگے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، لحد میں اس کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں اس کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ حضرات محترم، اسماء اللہ کا 2018 کا سمے یاد کرو، کون سا سمے آخر کار میں تھا؟ ہم اور آپ جس کا گن گاتے ہیں یہاں پر، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، انہیں کے پرپوتے تو تھے، کوئی دوسرا تھا کیا؟ 2018 کا وہ سمے یاد کرو جنازے کا، پیر و مرشد حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کی وہ زندگی یاد کرو۔ حضرات محترم، دل تو یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ لمحہ لوٹ آتا، وہ لمحہ ریٹرن واپس آ جاتا اور ہم حضرت کی روبرو زیارت کر لیتے۔ حضرات محترم، میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا فرمان ہے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر۔ اللہ آپ یہ ضرور بتاؤ، کیا حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے علامہ مفسر خان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میرے ابراہیم والد غلامی سے تم لوگ بہت ہی زیادہ محبت کرو، ان کو فالو کرو۔ حضرات محترم، اگر ارشاد فرمایا تو فرما دیا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر والو جب ان پر فدا کر۔ حضرات محترم، اب آئیے، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابھی آپ لوگ سوچتے ہو، ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا کہ ذرا حضرت اب یہ تو بتاؤ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، آج ہم کن کو سچا تلاش کریں، کن کو ہم سچا مانیں؟ میرے پیارے عزیزان محترم، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء ربانیین کی بارگاہ میں، علماء کرام کی بارگاہ میں آپ اپنے مسئلے کو رجوع کریں اور ان سے دریافت کریں، ذرا حضرت مجھے خبر تو دیجئے کہ آخر وہ سچے کون لوگ ہیں؟ تو یہ کلام پاک اٹھائیں گے، وہ کلام پاک جس کے بارے میں میرا اللہ کو ارشاد فرماتا ہے، لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ حضرات محترم، کلام پاک اٹھائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ارشاد فرمائیں گے وہ نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ حضرات محترم، آج ہم تلاش کرتے پھریں گے کہ آخرکار وہ صدیقین، علماء اور صلحاء کی جماعت کون سی ہے؟ میرے پیارے عزیزان محترم، آج تو ہم اپنے آپ کو بگاڑ چکے ہیں، آج تو ہم اپنے آپ کو حضور نبی اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو چھوڑ کر، پیارے مصطفیٰ کی عملی زندگی کو چھوڑ کر آج ہم اپنے، اگر میں نے ہیرو مانا ہے تو سلمان خان جیسے بےہودے کو مانا ہے، اگر آج ہمارے کسی کو ہیرو تسلیم کیا ہے تو شاہ رخ خان جیسے بےہودے کو تسلیم کیا ہے۔ حضرات محترم، مجھے تو تمام ہیروؤں کے نام معلوم نہیں ہے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں اپنی نوجوان قوم کو بتانا چاہتا ہوں، اے میرے نوجوان، آج تو ہیرو مانا ہے تو سلمان خان کو مانا ہے۔ میرے پیارے اللہ، اگر تم ہیرو مانتے بھی ہو تو پیارے مصطفیٰ کی ساتھ کو تسلیم کرو تو تم کو سمجھ میں آئے گا، اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر کہنا پڑے گا، فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا۔ حضرات محترم، اگر آپ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور پیارے مصطفیٰ کے کیریکٹر کو اپنا کیریکٹر بناؤ گے
تو زمین والے تو بولیں گے کہ سوچو یار آج وہ ایسا آدمی گیا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، پیارے مصطفیٰ سے سچی محبت کرتا تھا، اور حضرات محترم عرش والے پھر کس طریقے سے خیر مقدم آپ کا کریں گے، فرشتے کس طریقے سے آپ کا خیر مقدم کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر میں سنو، فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا۔ حضرات محترم آج ہم نے تو اپنے آپ کو بہت ہی طریقے سے بگاڑ دیا ہے، برا مت مانیے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ آج اگر ہم کسی ایگزامپل کے طور پر اگر عبداللہ نام کے کسی شخص کو سامنے کھڑا کر دیا جائے اور کسی راجیش جیسے نام کو سامنے کھڑا کر دیا جائے، آپ دل کی گہرائیوں سے بتاؤ کہ آپ امتیاز کر پاؤ کہ آج کا یہ سنی مسلمان پیارے مصطفیٰ کا جانثار، پیارے مصطفیٰ پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والا، اور ایک یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، اور جو راجیش نام کا ہے یہ دنیا دار ہے، دنیا کمانے والے ہیں، مگر جو عبداللہ نام ہے وہ جنتی ہے، پیارے مصطفیٰ پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ بولیے، بتا سکتے ہیں آج اگر کھڑا کر دیا جائے ہمارے نوجوانوں کو؟ اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھ میں لاٹ دھاگے کو عبداللہ نام کا بھی شخص باندھتا ہے، اور راجیش نام کا بھی شخص اپنے ہاتھ میں دھاگے کو باندھتا ہے۔ اگر وہ سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے تو راجیش بھی سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے۔ حضرات محترم اگر بالوں کو کٹنگ کرتا ہے، چاروں طرف سے کٹنگ کرتا ہے، بیچ میں پکڑیوں کی جیسے بال رکھا لیتا ہے، اگر راجیش رہتا ہے تو آج ہمارا سنی مسلمان، آج ہماری گود سے بھرا ہوا ایک نوجوان اسی طریقے سے اپنے بالوں کو رکھتا ہے اور ان کے طریقے سے اپنا وضع قضا ان کو اپنا وضع قضا اس راجیش جیسے کمبخت کے طریقے پر اپناتا ہے۔ حضرات محترم آپ اپنے دل کے تختے پر اور دل پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بتاؤ، آپ بتا سکتے ہیں اس میں جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے؟ میرے پیارے عزیزان محترم آپ کو یہ تقریر، آپ کو میری بات بہت ہی زیادہ بری لگے گی، مگر میرے پیارے عزیزان محترم برا مت سمجھو، آج یہی وجہ ہے کہ ہم پر تمام طریقے سے مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم تمام طریقے سے ہماری مساجد کو توڑا جا رہا ہے، ہماری مساجد کو توڑا جا رہا ہے، ہمارے مدارس کو ویران کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم میرے کہنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج وہ 313 کا اگر عمل اپنانا چاہتے ہو کہ 313 لاکھوں پر بھاری ہوا کرتے تھے تو پیارے مصطفیٰ سے سچی محبت کرو، پیارے مصطفیٰ کے عاشقوں سے سچی محبت کرو تو انشاءاللہ تعالی دنیا پہ ملے گی بھی اور آخرت پہ اس طریقے سے ملے گی، اس طریقے سے ملے گی کہ دنیا کی زندگی تو 50 60 سال ہو سکتی ہے، 100 سال ہو سکتی ہے، مگر پیارے عزیزان محترم اس جگہ کی تیاری کیجیے جہاں پر آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ حضرات محترم آج آپ سے اگر کوئی بات کہہ دی جائے کہ اللہ یہ کام مت کرو تو آپ کہتے ہیں ابھی نوجوانی کا مسئلہ ہے، کیا کیا جائے، مجبور ہیں۔ میرے پیارے عزیزان محترم صحابہ کا وہ دور یاد کرو، کیا وہ جوان نہیں رہتے تھے؟ بولیے، وہ جوان نہیں رہتے تھے؟ صحابہ کرام بھی جوان ہوا کرتے تھے، مگر میرے پیارے عزیزان محترم آج ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں موویز اور جو بھی پکچر وغیرہ ہے یہ سب دل میں تمنا ہوتا ہے کہ کاش وہ جلدی سے نیٹ ورک آئے اور ہم موویز میں لگ جائیں۔ حضرات محترم جو جس کی سچی تمنا ہوتا ہے اس میں اس کو کامیابی ملتی ہے، اس میں لگ جاتا ہے اور دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرات محترم جس دن سے آپ اپنا ایمان، اپنا عقیدہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر پر، پیارے مصطفیٰ کے کیریکٹر کو اپنا کیریکٹر بنائیں گے الحمدللہ، پھر وہی شعر لہد میں اس کے رخے شہ چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضرات محترم آج ہمارا نوجوان تمام طریقے سے افراتفری میں لگا ہوا ہے اور اس کو یہ تو معلوم ہے اس کو کہ پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ پیارے مصطفیٰ کا یہ ارشاد تو معلوم ہے کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے اس سے روح گردانی کی پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرات محترم
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ نکاح نہ کرو، نکاح کو ترک کر دو۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کرو تاکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو، دوسری امتوں کے مد مقابل بھی پیارے مصطفیٰ کی امت کے لوگ اکثریت میں ہو جائے۔ حضرات محترم اور آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے جو استطاعت رکھے نکاح کی وہ نکاح کرے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب استطاعت بھی نہ رکھو نکاح کر لو، ٹھیک ہے، ضروری چیز ہے۔ حضرات محترم اسی طریقے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ آپ 5 وقت کی نماز سے نہ پڑھ سکو، مگر ایک وقت تو اپنے لیے اہم ضروری سمجھ لو، اور یہ سمجھ لو کہ ایک وقت کی اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو ہم کو کھانا بھی نہیں کھانا ہے، پانی بھی نہیں پینا ہے۔ حضرات محترم دیکھیے گا، آپ ایک وقت کی نماز اگر شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس ایک وقت کی نماز کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ حضرات محترم نماز کی آپ لوگ تکمیل کریں اور نماز پڑھتے رہیں، اور میں آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے سنی مسلمان جو بیچارے داڑھی نہیں رکھتے ہیں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میں بھی جب باہر جاتا ہوں تو مجھے بھی یاد نہیں ہو پاتا ہے کہ یہ اپنا ہے کہ پرایا ہے۔ البتہ انڈین کے اعتبار سے ہم لوگ تو سب ایک ہی ہیں، مگر الحمدللہ یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے مجھے کچھ اس کی خبر نہیں رہتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہمارے بہت سارے علماء کرام، بہت سارے بیچارے کلک کر کے میں جس جگہ ابھی تھا ناندیڑ ضلع میں الحمدللہ 16 17 18 19 20 سال کے نوجوان سے ماشاءاللہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور کمپنی میں کام بھی کرتے ہیں۔ میرے پیارے عزیزان محترم، ہماری یوپی اتر پردیش کا ماحول اتنا خراب ہے، اتر پردیش کا ماحول اتنا خراب ہے کہ تعلیم میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ ہاں جلسے جلوس کرنے میں تو بہت آگے ہیں، نمبر 1 پہ ہے، مگر ہم کو تعلیم سے اور تربیت سے دور دور تک کے لینا دینا نہیں ہے۔ حضرات محترم آپ یاد کرو اتر پردیش کی اپنے بھارت کی 100 سال پہلے کی ہسٹری لیں گے، 100 سال پہلے کی ہسٹری لیں گے تو بہت سارے بہت کم لوگ پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے۔ حضرات محترم اگر آج کوئی انگریزی میڈیم کلاس سے پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو علم ہے یہ پرکاش ہے، یہ ایک روشنی ہے، اور ان کے گرو بھی بتاتے ہیں یہ ایک روشنی ہے۔ مگر میرے پیارے لالا ذرا غور تو کرو، پیارے مصطفیٰ کی وہ ذات ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے 100 سال پہلے نہیں، 200 سال پہلے نہیں، 1450 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا العلم نور، علم روشنی ہے، علم پرکاش ہے۔ تو کون نہیں چاہتا ہے روشنی میں رہنا، کون اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے؟ حضرات محترم علم کی ہم کو ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھر میں اگر میت ہو جاتی ہے، جنازہ ہو جاتا ہے، مولانا صاحب کو بلا لو جنازہ پڑھانے کے لیے۔ حضرات محترم میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مولانا صاحب کو مت بلائیے، مگر پیارے عزیزان محترم پیارے مصطفیٰ کی وہ حدیث یاد کرو، پیارے مصطفیٰ کا وہ عمل، پیارے مصطفیٰ کا وہ کام یاد کرو کہ پیارے مصطفیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ جاریہ میں سے اپنے بچے کو اگر علم دین حاصل کرا دو گے، اپنے بچے کو اگر علم سے جانکار بنا دو گے اور پیارے مصطفیٰ سے سچی محبت کا سلیقہ سکھا دو گے۔ حضرات محترم آپ کا بچہ ہے، آپ کی نسل کا بچہ ہے، آپ سال بھر سے بولتے رہتے ہیں اللہ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، اللہ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، آپ مارتے بھی ہیں مگر وہ نماز کے لیے نہیں جاتا ہے۔ مگر ان علماء کرام پر آپ ناز کرے، جتنا بھی ناز کرے کم ہے، اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے من صافح عالما فکانما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ یہ علماء کرام کی وہ ذات ہے کہ آپ کا بچہ جو آپ کی نسل سے پیدا ہوا ہے، آپ اس کو سال سمجھاتے رہتے ہیں کہ تو بڑوں کا ادب کر، مگر جب ان علماء کرام کے بارگاہ میں بچوں کو آپ جب بھیجتے ہیں، مدرسے میں بھیجتے ہیں، تو اگر آپ عصر میں بھیجتے ہیں تو مغرب میں وہی بچہ وضو کرتا ہوا نظر آتا ہے، مغرب میں وہی بچہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات محترم یہ ہمارے علماء کرام کا دین ہے، تو کس بنا پر دین ہے؟ پیارے مصطفیٰ کی آمد کی بنا پر۔ حضرات محترم آج ہم اپنے آپ کو پیارے مصطفیٰ کے عشق میں اپنے آپ کو سانچے اور ایسی سچی محبت کرے کہ حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کا وہ شعر اپنے ماتھے پر نکلے، نبی سے جو ہو کے گانا اسی
دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر والے چاہے ان پر جدا کر دو۔ حضرات محترم، اگر کوئی تاج الشریعہ کی مخالفت کرے، اللہ اپنا تاج الشریعہ کو تو جانتے ہوں گے، تاج الشریعہ کی مخالفت کرے تو اس سے یہ مت پوچھو کہ تو کیوں مخالفت کرتا ہے، اس کا گلا پھاڑ دو اور ان کو کاٹنا میں تو یہ کہتا ہوں۔ حضرات محترم، تاج الشریعہ کی ذات یہ تو ہے نہیں صرف دو چار لوگوں نے مان لیا ہو چلو میرے تاج الشریعہ شریعت کا تاج مان لیا جائے۔ حضرات محترم، آج بہت سے چھوٹے چھوٹے مولوی جن کو شریعت مطالعہ کے اگر احکام پوچھ لیے جائے تو شریعت مطالعہ کے احکام بھی بتا سکتے ہیں، وہ پیارے حضور تاج الشریعہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میں بتانا چاہتا ہوں کہ تاج الشریعہ کو ایسے میرے جیسے مولوی یا کوئی چھوٹے موٹے مولوی نے تاج الشریعہ کا لقب نہیں دیا ہے۔ اگر تاج الشریعہ کا لقب دیا ہے یا تاج الاسلام کا لقب اگر دیا ہے تو میں گجرات کا دورہ کر رہا تھا، حضور گلزار ملت، جو وہ گلزار ملت مسعودی شریف سے نہیں ہے، حضور گلزار ملت کے بھی آل رسول ہے، گجرات کا جگہ جونا گڑھ پڑتا ہے، میں وہاں گیا، سفیر کی حیثیت سے گیا، حضرت سے گفتگو ہونے لگی، حضرت نے فرمایا اللہ آپ جانتے ہو حضور تاج الاسلام کا لقب کس نے دیا ہے، یہ آل رسول نے لقب دیا ہے، اور ہمارے مصطفیٰ کے خاندان میں اگر کسی کو لقب دے دیا ہے تو تاج الشریعہ کے نام پر چلنے والے اور سن لو کہ اگر امام حسین کے اگر شہزادوں نے تاج الاسلام کا لقب دے دیا ہے تو کوئی مٹا سکتا ہے؟ بولو اپنے کو مٹا سکتا ہے؟ حضرات محترم، اگر کوئی تاج الشریعہ کی مخالفت کرتا تھا تو میرے پیارے مرشد اس کو جواب نہیں دیتے تھے، وہ خود بخود چراغ اسی طریقے سے بجھ جایا کرتا تھا اور ان سے ہیلوجن آ جایا کرتا تھا۔ حضرات محترم، تاج الشریعہ کی جتنی ہی لوگ مخالفت کرتے گئے میرے پیارے مرشد اتنے ہی روشن ہوتے گئے، اور اللہ آپ لوگ جنازے کا منظر کو ضرور دیکھے ہوں گے، نہ پہنچ پائے ہوں گے اللہ، مگر پھر بھی آپ جنازے کے منظر کو ضرور لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا۔ میرے پیارے عزیزان محترم، یہ فقیر بھی وہی موجود تھا، چلنے کی نوبت نہیں ہونے پا رہی تھی، اتنے لوگ گیا تھے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو تو معلوم ہوگا، حضرت امام مالک سے پوچھا گیا حضور آپ ذرا یہ تو بتائیں آپ حق پر ہیں؟ حضرت امام مالک نے فرمایا جی میں حق پر۔ لوگوں نے کہا حضور جب آپ حق پر ہیں تو آپ پر اتنی ظلم اور زیادتی کیوں کی جاتی ہے؟ حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لو اور جو تاج الشریعہ کی مخالفت کرے اس کو جواب دو، اور اس سے جواب زبانی دعوے سے مت دو۔ میں تو کہتا ہوں اللہ اگر اپنے اندر وسعت ہے اور اپنے اندر اگر طاقت ہے تو تاج الشریعہ کی جو مخالفت کرے اس کا گلا پھاڑ دو، اس کے بعد اپنے آپ کو جیل میں پیش کر دو کہ جو کرتا ہے میرے پیر مرشد کے لیے تو کر دے، اس لیے کہ میرے پیر مرشد کوئی ایک عام مولوی نہیں تھے، میرے پیر مرشد وہ تھے جن کو کعبۃ اللہ میں اچھے مقبول کا ثواب حضور پیر مرشد علامہ حضور تاج الشریعہ کو ایک مرتبہ جو ہتھکڑی لگا دی گئی تھی اس وقت، اس کے بعد پھر کعبہ شریف کے سعودی عربی حکومت نے پھر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کو مدعو کیا۔ حضرات محترم، میرے پیر مرشد وہ ہے اللہ کہ جن کو خانہ کعبہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا موقع ملتا تھا۔ سبحان اللہ، آج کسی حاجی ملتا ہے کیا موقع؟ آج کسی حاجی کا موقع ملتا ہے کیا؟ وہ میرے پیر مرشد ہیں۔ حضرات محترم، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں شہزادے حضور پیر مرشد حضور قائد اہل سنت حضرت العلامہ مفتی محمد اسد رضا خان علیہ مدد العالی نورانی کی ذات جلوہ فرما ہے، اور وہ ذات وہ نہیں ہے۔ میں ابھی جس جگہ تھا مکھیڑ میں، حضور علامہ مفتی اسد رضا خان صاحب کے دستے مبارکہ پر ایک غیر مسلم ایمان لے کر آیا۔ سبحان اللہ، یہ میرے پیر مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کا جلوہ ہی نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے تو حضور سیدی گلزار ملت ارشاد فرماتے تھے آہیو رخصت ہوئے اختر رضا خان قادری وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ واہ ماشاء اللہ، کھائے لانا کے پائے مدرسہ کم بھائی بولو کرتے
पैसा बोलो इसमें तो लगे भाई ना क्या अल्लाह 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 माशाअल्लाह 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 ज़र्रा अर्ज़ हरम चेहरे का गाज़ा हो गया ज़र्रा अर्ज़ हरम चेहरे का गाज़ा हो गया सुन के खुद आपका ईमान ताज़ा हो गया अक़ीदतों की महकती फ़ज़ा से जलते हैं अक़ीदतों की महकती फ़ज़ा से जलते हैं हवा ज़रूरी है फिर भी हवा से जलते हैं और ये कैसे सुननी है हमको ज़रा बताएं तो रज़ा से प्यार है अख्तर रज़ा से जलते हैं अभी आप साहब दोबारा मुकर्रर हो माशाअल्लाह 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 अक़ीदतों की महकती फ़ज़ा से जलते हैं हवा ज़रूरी है फिर भी हवा से जलते हैं और ये कैसे सुननी है हमको ज़रा बताएं तो रज़ा से प्यार है अख्तर रज़ा से जलते हैं और जो अदावत रखे मेरे अज़हरी सरकार से काट दूंगा उसकी गर्दन मुरझई तलवार से फिर से सरकार से काट दूंगा उसकी गर्दन मुरझई तलवार से अल्लाह अल्लाह हज़रात अभी आप हज़रात के सामने आलिम ज़ीशान वाइज़ बयान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब उस्ताद दारुल उलूम अहले सुन्नत मिज़बाहुल नारायणपुर बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमा रहे थे और तमाम हज़रात समाअत कर रहे थे। अब मैं फिर आप हज़रात को नग़्मा व तरन्नुम की दुनिया में ले चल रहा हूँ और एक बेहतरीन सनाखान रसूल को एक बहुत खूबसूरत वो लहजे को आप हज़रात के रूबरू पेश करने के साथ ताज़ा करने जा रहा हूँ जो हवा के दोष पर इश्क़ नबूवत और रिसालत का चराग रोशन और मनव्वर करने का तरीक़ा वो न जानता है। मेरी मुराद गुलाले बाग़ सारे पास के शाह खुदा सनाखान नबी हज़रत हाफ़िज़ कारी उस्तादुल वफ़ाज़ कारी खुशरान हज़रत हाफ़िज़ कारी मोहम्मद साद सादा साहब माशाअल्लाह उस्ताद दारुल उलूम अहले सुन्नत मिज़बाहुल नारायणपुर मैं हज़रत को दावत देता हूँ कि हज़रत माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने बेहतरीन अंदाज में नातो मनक़बत के शार हम तक आपको बताएं और हम तमाम हज़रात समाअत फरमाएं। आइए हज़रत का इस्तक़बाल नारे नबूवत और रिसालत की छाँव में करें और फर्श शिगाफ नारा लगाएं नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए बेदारी का माहौल पैदा करें आप हज़रात नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न मिलादुन नबी जश्न गौसुल वरा मसलके आला हज़रत फैज़ान आला हज़रत फैज़ान हुजूर तारुल शरिया उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत इश्क़ नबी की शम्मा जलाने के लिए आ इश्क़ नबी की शम्मा जलाने के लिए आ यानी नबी की नात सुनाने के लिए आ और अख्तर रज़ा मुफ्ती आज़म की ज़ात से जो जल रहे हैं उनको जलाने के लिए आ। अब आप ज़रा आपके सामने माइक पर तूफ़ी इतमनी साहब निसार हज़रत गुलशन निसार हज़रत हाफ़िज़ कारी मोहम्मद साद सारा साहब माशाअल्लाह तशरीफ़ रखिए तशरीफ़ रखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह पीछे देखते हैं मिंबर शरीफ पर सामने बैठे हुए मौजूद सामने हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातो व सलाम नाम लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करता हूँ साहिब प्रोग्राम जिस भी मकसद के तहत ये प्रोग्राम रचाए और बचाए हैं अल्लाह तबारक व तआला इनके प्रोग्राम को अपने बारगाह में कबूल अता फरमाए और जायज़ मकसद में कामयाबी अता फरमाए। एक मशहूर दरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला